خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالی روزے کی فضیلت اور روزے کا حکم فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کو اتارا گیا ہے، اور ایسا قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کے رستے کو واضح کرنے والا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں میں سے جو شخص بھی اس مہینے کے اندر موجود ہو، یعنی انسان کی زندگی ہو اور یہ مہینہ آ جائے، تو اسے چاہیے کہ اس مہینے کے اندر روزے رکھے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ عام مہینہ ہے، عام مہینوں کی طرح اس کو گزار دیتے ہیں، اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اکرام ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم کرتے ہوئے، انعام کرتے ہوئے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا۔ انسان ہے، انسان کی دنیا کے اندر ضروریات ہیں، لوازمات ہیں، پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے لیے کام کاج کرنا پڑتا ہے۔ آدمی پورا سال اللہ کو بھلا کر دنیا کے اندر مگن رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، کام کے اندر، کاروبار کے اندر، زراعت کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر مصروف رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان پر انعام کیا کہ یہ چلو انسان ہیں، خطا کار ہیں، کمزور ہیں، ان کی دنیا کے اندر بھی ضروریات ہیں، تو میں ان پر کوئی ایسا احسان کروں، کوئی ایسا دن یا ایسا مہینہ مقرر کر دوں تاکہ اس مہینے میں اگر یہ خاص کر کے میری عبادت کر لیں، مجھے راضی کر لیں، تو پورے سال بھر کی ان کی خطائیں، ان کا یعنی جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ میں معاف کر دوں اور اس مہینے میں میرے قریب آ جائیں۔ اصل میں انسان کی جو پیدائش ہے اس کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ
27वें पारे में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमारे मुआशरे में आम तौर पर लोगों में ये मशहूर है कि अगर नबी अलैहिस्सलाम ना होते तो ये कायनात ना होती, नबी अलैहिस्सलाम के लिए दुनिया बनाई गई है। नबी अलैहिस्सलाम की शान अपनी जगह पर, वो हमसे बहुत आला हैं, बल्कि पूरी इंसानियत पूरे जहान से आला हैं। हम उनकी जूती की खाक के बराबर भी नहीं हैं। लेकिन अल्लाह ताला भी बादशाह है, उसके भी उसूल हैं। तो उसने जो ज़मीन पैदा की है, आसमान पैदा किया है, इंसानियत पैदा की है, जिन्नात या बाकी मखलूक़ात पैदा की हैं, तो वो एक मकसद के लिए की है। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि मैंने जो इंसान और जिन्नों को पैदा किया है तो ये मैंने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किए हैं। हालांकि देखा जाए तो अल्लाह ताला की मखलूक इससे पहले भी थी, फरिश्ते थे, सारा दिन रात हर वक्त जो है अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। तो फिर अल्लाह ताला को क्यों ज़रूरत आई कि अल्लाह ताला कोई ऐसी मखलूक पैदा करे जो अल्लाह की इबादत करे, और साथ उसके अंदर ये मादा भी रख दिया कि नाफरमानी वाला मादा, गलतियों वाला, कोताहियों वाला ये भी मादा हो। तो ये अल्लाह ताला जो है एक आजमाइश हमारे ऊपर रखी है। वैसे अल्लाह ताला को इबादत की ज़रूरत नहीं थी कि इंसान मेरी इबादत करे, मेरी तारीफ़ हो। अल्लाह ताला की तारीफ़ करने वाली बहुत सारी मखलूक़ात हैं, फरिश्ते हैं जो कभी ख़ता करते ही नहीं हैं, कभी उसकी नाशुक्री नाफरमानी करते ही नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा कि ये अगर इनसे गुनाह हो, फिर ये गुनाहों से बच कर इनके अंदर यानी कि मैं ऐसा खासा रखूं, दुनिया वाली चीज़ें रखूं, दुनिया की ज़रूरियात, गुनाहों का मादा हो। फरिश्तों में ये चीज़ें नहीं हैं, न उन्हें खाने की ज़रूरत, न पीने की, न बीवी की, न बच्चों की, न गुनाह की, उन्हें कोई बाकी लज़्ज़ात की कोई ज़रूरत है। तो इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये चीज़ें रख दी हैं ताकि उसके बावजूद भी मैं देखूं कि कितना जो है ये इंसान मेरे करीब आता है। तो इंसान की यानी कि असल पैदाइश का मकसद जो है वो अल्लाह ताला की इबादत है। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने इंसान के साथ, जैसा मैंने पहले बताया, बाकी भी चीज़ें रख दी हैं। इंसान की ज़रूरियात हैं, खाना पीना है, सब चीज़ें हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने एक महीना ऐसा भी दे दिया कि अगर इसमें तुम मेरे करीब आओगे तो मैं तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। इसमें लैलतुल कदर है जिसमें 1000 महीनों से ज़्यादा सवाब है। इसी तरह इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान से 2 महीने पहले, रमज़ान से पहले शाबान होता है इस्लामी महीना, उससे पहले जो है रजब होता है। तो जब रजब शुरू होता तो नबी अलैहिस्सलाम दुआ करते कि ऐ अल्लाह हमारे इस रजब में और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे, यानी हमारी ज़िंदगी इतनी कर कि हम रमज़ान तक पहुँच जाएं। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम को इस महीने की फजीलत का पता था, इसके एहतराम का पता था, इसके इकराम का पता था, इसकी रहमतों का पता था। पता तो हमें भी है कि ये रहमतों वाला महीना है, हम पैदा हुए हैं तो ये सुनते आ रहे हैं कि ये बड़ा अजीमुशान महीना है, रहमतों वाला है, बरकतों वाला है। लेकिन वो यकीन हमें नहीं है जो एक नबी को यकीन होता है। हमें ये पता है, उसके बावजूद हम जो है कमी कोताही करते हैं। जिस तरह हक था उस तरह हम रमज़ान में वो इबादत नहीं करते, वो वक़्त रमज़ान को नहीं देते। तो यानी ये हमें वो यकीन नहीं है जो नबी अलैहिस्सलाम को यकीन था। तो नबी अलैहिस्सलाम जैसे ही ये महीना यानी करीब आता तो नबी अलैहिस्सलाम यही दुआ मांगते कि अल्लाह मुझे ये जो मेरा अगला महीना है रजब का और शाबान का, इसके अंदर बरकत अता फरमा और मुझे रमज़ान तक पहुँचा दे। तो इस हदीस से ये भी पता चलता है कि आदमी अगर लंबी ज़िंदगी की दुआ करे तो इसके अंदर कोई हरज नहीं है। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम दुआ किया करते थे कि अल्लाह अगर ये दुनिया की ज़िंदगी मेरे हक़ के अंदर बेहतर है, मैं इसके अंदर इबादत कर सकूं, तेरी जो है तुझे राज़ी कर सकूं, तो फिर मुझे ज़िंदा रख। और अगर ये मेरे हक़ में बेहतर नहीं है कि मैं आपको नाराज़ कर बैठूं, मैं आपके हुकूक अदा न कर सकूं, मैं आपकी नाफरमानी कर बैठूं, तो फिर इससे बेहतर है कि मुझे मौत दे दे। तो इस किस्म की दुआ जायज़ है। वैसे आदमी मौत की दुआ भी नहीं कर सकता, हदीस के अंदर मना किया गया है। लेकिन आदमी जब देखे कि अब मेरी जो आखिरत है इस ज़िंदगी की वजह से ख़राब हो रही है, मैं अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकता, अल्लाह नाराज़ हो रहा है, तो फिर आदमी कह सकता है कि अल्लाह इससे बेहतर है कि मुझे अपने पास बुला ले, मैं तेरे हुकूक अदा नहीं कर सकता,
تیرے رستے پر نہیں چل سکتا، اس فتنے کے دور میں اس فتنے سے بچنے کے لیے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ ویسے موت کی دعا کرنا، آدمی دنیا سے تنگ ہو اور کہے کہ یار اس سے تو بہتر تھا موت آ جائے، تو یہ اسلام میں منع ہے۔ اور اسی طرح ہمارے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں، دنیا آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری یعنی انسان پر آزمائشیں رکھی ہیں، وہ اس دنیا سے تنگ آ کر خودکشی کر بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو یعنی کہ قتل کر دیں گے، اپنے آپ کو مار ڈالیں گے۔ تو یہ چیز وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ دنیا کی جو مصیبت ہے، کوئی جھگڑا ہوا یا کاروبار میں کوئی نقصان آیا یا بھوک ہے، غربت ہے، اس سے جان چھڑانے کے لیے، اس دنیا کی تھوڑی سی تکلیف سے جان چھڑانے کے لیے آدمی اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہی میں اس دنیا سے ختم ہوں گا، اس دنیا سے چلوں گا، قتل ہوں گا یا مروں گا، تو اگلا جو میرا وقت ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آدمی آگ کے قریب سے گزر رہا ہو اور اس کے اوپر چنگاریاں آنے کا خطرہ ہو، اور وہ چنگاریوں سے بچنے کے لیے آگ کے اندر چھلانگ لگا لے۔ اب چنگاریوں کی تکلیف کیا ہے اور پورا آگ کے اندر جل جائے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بالکل تباہ کر دیتا ہے، ہلاکت کے اندر ڈال دیتا ہے۔ وہ تو سمجھتا ہے کہ دنیا کے عذاب سے، دنیا کی مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا جو جہان ہے وہ اس سے بھی مشکل ہے۔ اگلا جو اس کا ایک ہی لمحہ جو یعنی کہ گزرتا ہے، اس کی روح نکلتی ہے، تو جو اگلا عذاب شروع ہو جاتا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو آدمی عقل کا یعنی کہ عقل کے ساتھ کام لے، اور اس چیز سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ ہمارے علاقوں میں اس چیز کا بھی رجحان بڑھ رہا ہے، تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اس دنیا سے جان چھڑا جاؤں گا، الٹا جو ہے مشکلات اس کے لیے اور زیادہ تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مہینہ جو ہے بہت ہی برکت والا ہے۔ اس کے اندر ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو سرکش جن جو ہوتے ہیں، شیطان جو ہوتے ہیں، ان کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، وہ پورے رمضان میں کھلے رہتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس رمضان میں جہنم کا کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے کہ جس کو بعد میں کھولا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو فل موقع عطا کرتا ہے کہ یہ مہینہ ہے، اس میں مجھے تو کما لے، باقی 11 مہینوں میں تو مجھ سے دور رہا، دنیا کے اندر مصروف رہا، دنیا کے کام کاروباروں کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر مصروف رہا، لیکن یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر مجھے راضی کر لے۔ تو جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جو کھولا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد صبح کے وقت ہر رات کو بلکہ ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، فرشتہ جو ہر رات کو آواز دیتا رہتا ہے کہ اے خیر کے طالب، اے خیر کو تلاش کرنے والا، اے نیکیوں کو تلاش کرنے والا، آگے بڑھ، یہ تیرے پاس موقع ہے، یہ بہت اچھا مہینہ ہے، اس کے اندر نیکیاں کر لے، رب کو راضی کر لے۔ اور اسی طرح ساتھ وہ یہ بھی آواز دیتا ہے کہ اے شر کے طالب، شر پسند، گناہ کرنے والا، گناہوں کے اندر شریر قسم کا آدمی، تو اس سے رک جا، یہ مہینہ ایسا نہیں ہے کہ اس مہینے کے اندر بھی تو وہی شرارتوں کے اندر لگا رہے، وہی رب کی نافرمانیوں میں، رب کی ناشکریوں کے اندر لگا رہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہ بہت یعنی کہ رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس پر اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ باقی بھی اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس مہینے کی جو عبادت ہے، وہ نفلی جو عبادت ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتی ہے۔ ویسے فرض جو ہے نا، اسلام کے اندر جو چیز فرض ہے اس کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے، نفلی عبادت اس سے بہت کم ہوتی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اس کی جو نفلی عبادت ہوتی ہے وہ فرضوں کے برابر ہو جاتی ہے، اور اس کے جو فرض ہیں وہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ یعنی ایک آدمی نماز پڑھے گا تو 70 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اس میں آدمی کوئی 1000 روپیہ یعنی اس مہینے کے اندر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو 70,000 روپیہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو اس کے بہت سارے اعمال ہیں۔ اس میں ساتھ ایک عمل یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کے اندر ہاتھ بہت وسیع ہو جاتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ویسے بھی پورا سال صدقات خیرات بہت زیادہ کرتے رہتے تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، وہاں پھر جہاد کا جو ہے سلسلہ شروع ہوا، تو جو مال غنیمت حاصل ہوتی تھی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور یتیم و غریبوں کے لیے 5واں حصہ، جتنی بھی مال غنیمت ہوتی تھی ان میں سے 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے یعنی مقرر تھا۔ تو نبی علیہ السلام کو یعنی کہ وہ وافر مقدار کے اندر غنیمتوں میں حصہ ملتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، وہ سارا کا سارا خرچ کر دیتے تھے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ جماعت کھڑی ہوئی، صحابہ کرام میں سے کسی نے تکبیر پڑھی، نبی علیہ السلام مصلی پر کھڑے تھے، اچانک تکبیر کے بعد نبی علیہ السلام فوراً مصلی سے اترے اور گھر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر آئے اور مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز پڑھائی۔ اب جب نماز ہو گئی تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ کیوں اے اللہ کے نبی، خیر تو تھی کہ آپ تکبیر کو چھوڑ کر، جماعت کو چھوڑ کر گھر چلے گئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا پڑا تھا جو کہیں سے آیا تھا، میرے باقی تو سارا صدقہ کر دیا تھا، وہ ایک ٹکڑا باقی رہ گیا تھا، اور جب میں مصلی پہ کھڑا ہوا ہوں تو مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں ابھی تک سونا باقی ہے، تو میں نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ میرے گھر میں سونا ہو اور میں مسجد نبوی میں یعنی اس مصلی پر کھڑا ہو کر لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوں، میں گیا ہوں پہلے جا کر اس کو صدقہ کیا ہے، پھر آ کر میں نے نماز پڑھائی ہے۔ تو نبی علیہ السلام تو بہت زیادہ صدقے کرتے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، حالانکہ جو نبی علیہ السلام کے لیے حصہ مقرر تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ نبی علیہ السلام ویسے جو ہے نبی علیہ السلام کا مال کے حساب سے اگر دیکھا جائے، نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ کی قربانی کی تھی۔ یہ بات نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس مال نہیں تھا، جو نبی علیہ السلام فاقوں کے اندر زندگی گزار رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام سارا مال صدقہ کر دیا کرتے تھے، جتنا بھی آتا تھا فوراً صدقہ کر دیا جاتا تھا۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کا رمضان کے مہینے میں اور زیادہ جو ہے ہاتھ وسیع ہو جاتا تھا۔ اسی طرح یعنی رمضان ویسے بھی صدقہ کرنے کا ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی کوئی یعنی کہ موذی مرض کے اندر مبتلا ہو جائے، ہسپتال میں پڑا رہے، بستر پڑا رہے، 2 3 ماہ جو ہے وہ یعنی کہ لا علاج ہو کر محتاج ہو کر پڑا رہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی بری موت ہے، یا اس نے دنیا کے اندر کوئی ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے جس کی یہ سزا پا رہا ہے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے کسی ظالم کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے دنیا میں دکھلانے کے لیے، لیکن اگر آخرت کی سزا دیکھی جائے تو اس میں دنیا والی یہ سزا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اس کے مقابلے میں یعنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ انسان کو تکلیف دیتا ہے تو وہ انسان کے گناہ معاف کرنے کے لیے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو اپنا مسلمان مومن بندہ محبوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میں اس کو آخرت میں جہنم کے اندر ڈالوں، تو اس کی کمیوں کوتاہیوں کو دنیا کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے، دنیا میں تکلیفیں دے کر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور آخرت میں اس کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ چیز بری نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ لاوارث پڑا ہے، محتاج پڑا ہے، بستر پر پڑا ہے، اس کی نہ روح قبض ہوتی ہے نہ یہ صحیح ہوتا ہے، تو ہم سمجھیں کہ یہ بری موت ہے۔ بری موت یہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں نبی علیہ السلام کے پاس تھی، نبی علیہ السلام کی جب روح قبض ہوئی، یہ تقریباً سفر کے مہینے میں ہی نبی علیہ السلام کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے، جس میں ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، 12 ربیع الاول کے دن، جو صحابہ کے لیے یعنی انتہائی غمگین دن تھا، غم کا دن تھا۔ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پر اتنی تکلیف آئی جب میں نے دیکھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، معصوم پیغمبر ہے، اور موت کے وقت انہیں بھی اتنی تکلیف ہے، تو اس کے بعد میں نے یہ یعنی کہ اندازہ کر لیا کہ آسان موت کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور میں نے آسان موت کے لیے کسی کے لیے آسان موت کی دعا کرنا بھی چھوڑ دی ہے۔ تو یہ بری موت نہیں ہے کہ آدمی مرض کے اندر ہو، یہ تو انسان کو یعنی اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بشرطے کہ آدمی اس پر صبر کرے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے آدمی تکلیف میں ہوتا ہے اور کلمہ کفریہ کہہ بیٹھتا ہے، ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال کے اندر۔ تو یہ بری موت نہیں ہے جو حدیث میں آیا کہ صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ تو اصل بری موت یہ ہے کہ آدمی کفر کی حالت میں مر جائے، گناہ کرتے ہوئے مر جائے، ناشکری میں دنیا کے اندر ہو، آخرت سے غافل ہو، اللہ سے غافل ہو اور آدمی پر موت آ جائے۔ تو اصل میں بری موت یہ ہے جو آدمی اصل آخرت زندگی جو آدمی کی ہے وہ آخرت والی ہے، وہ آدمی تباہ کر بیٹھتا ہے۔
تو یعنی اس تھوڑی سی گھڑی کے اندر آخرت تباہ کر بیٹھے تو اصل میں بری موت یہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو انسان ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اللہ کو غصہ ہوتا ہے، تو آدمی صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ یعنی جو ہے وہ غصے کو اللہ تعالیٰ جو اللہ کا غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اور صدقہ جو ہے یہ دینا کس کو ہے، تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کیا، عورتوں کو بیان کیا، ان کو دین سمجھایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئی اور آ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم صدقہ کیا کریں۔ یہ ان کا اپنا شوہر تھا، ان کو کہہ رہی ہیں، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ آپ کی مالی حالت جو ہے یہ کمزور ہے، میں باہر صدقہ کرنے کے بجائے آپ کو صدقہ کر دوں تاکہ گھر کے اندر صدقہ بھی ہو جائے اور آپ کے اوپر جو بوجھ ہے بیوی بچوں کا وہ بھی کم ہو جائے۔ لیکن اس سے پہلے آپ جائیں اور نبی علیہ السلام سے پوچھ کر آئیں کہ کیا عورت بھی اپنے شوہر کو صدقہ کر سکتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود، نبی علیہ السلام کا روب تو تھا، جو ہوتا ہے آدمی کا ایک رہبر ہوتا ہے، مبلغ ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، اس کا ادب تو ہوتا ہے، اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کا ادب احترام ہوتا ہے، آدمی اس کے ساتھ اس کے سامنے بات کرنے سے تھوڑا ڈرتا ہے، جھجکتاتا ہے، ادب یعنی یہ سمجھتا ہے کہیں میں اس کی بے ادبی نہ کر بیٹھوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں نہیں جاتا، آپ جا کر پوچھیں۔ حضرت زینب وہاں سے نکلی، آئی، نبی علیہ السلام کے دروازے پر دیکھا تو ایک اور انصاری عورت بھی کھڑی ہے، دستک دی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے تو حضرت بلال کو حضرت زینب اور وہ انصاریہ عورت کہنے لگی کہ ان دونوں کا مسئلہ ایک ہی تھا، وہ جو انصاریہ عورت آئی ہوئی تھی اس کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ میں اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہوں کہ نہیں۔ تو انہوں نے حضرت بلال کو فرمایا کہ آپ جائیں اور نبی علیہ السلام سے پوچھیں کہ کیا ہم اپنے شوہروں کو بھی صدقہ دے سکتی ہیں۔ تو حضرت بلال ساتھ یہ بھی حضرت بلال کو کہا کہ ہمارا نام جا کر نہیں لینا نبی علیہ السلام سے۔ وہ خود بھی ڈرتی تھی، گھبرا گئی کہ نبی علیہ السلام سے کیسے پوچھیں، آخر نبی علیہ السلام کا ایک احترام تھا، ادب تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں روب دیا ہوا تھا۔ تو حضرت بلال کو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ہمارا نام نہیں لینا۔ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس گئے، ان سے مسئلہ پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے پوچھنے والے؟ تو نبی علیہ السلام نے حضرت بلال نے فرمایا ایک حضرت زینب ہے اور دوسری ایک انصار کی عورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون سی زینب؟ نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ باہر کون کھڑا ہے، یا جب بتایا گیا کہ دو عورتیں ہیں تو پھر بھی نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کون سی عورت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ کون سی عورت ہے؟ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ زینب جو عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہے اور ان کا یہ مسئلہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں جا کر بتا دو کہ اس قسم کے صدقے سے آپ کو دو گنا ثواب ملے گا، ایک تو صدقے کا ثواب مل جائے گا اور دوسرا قرابت داری کا، رشتہ داری کا ثواب ملے گا۔ یعنی ایک تو تم صدقہ کر رہی ہو اور دوسرا اپنے رشتہ دار کو صدقہ دے رہی ہو، اس پر 2 گنا ثواب ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر آدمی اپنے رشتہ داروں کو صدقہ کرے، اپنے بیوی کو کرے، اپنے بچوں کو کرے، یا عورت ہے وہ اپنے خامد کو صدقہ دے، تو اس کے اندر 2 گنا ثواب ہوتا ہے۔ باقی رشتہ دار ہوتے ہیں قریبی، ان کے حقوق ویسے بھی بہت زیادہ ہیں، تو اگر ان کو یعنی کہ صدقہ دیا جائے تو یہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ ہاں، جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کے اندر آدمی جو ہے اپنے ماں باپ کو، اپنے دادا دادی، نانا نانی اور اسی طرح پڑنانا پڑنانی ہو گئے یا اوپر تک جتنا بھی چلے جائیں، یعنی جہاں سے ہماری نسل آ رہی ہے، ان کو آدمی زکوٰۃ، صدقہ فطر، عشر یعنی جو واجبی صدقات ہیں وہ آدمی نہیں دے سکتا۔ اور اسی طرح آدمی کی جو اولاد ہے، بیٹے ہو گئے، بیٹیاں ہو گئی، بیٹوں کی اولاد ہو گئی، پوتے پڑپوتے، اسی طرح نواسے نواسیاں ہو گئیں، اس سے نیچے تک جتنے بھی چلے جائیں، یعنی اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد چلتی جائے، تو ان کو بھی آدمی واجبی صدقات، زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر وغیرہ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جو شوہر ہے وہ بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی زکوٰۃ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں ان کو آدمی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، لیکن آدمی حالت کو دیکھے کہ کون سا رشتہ دار اس کو کتنی ضرورت ہے یا کون زیادہ مستحق ہے، تو اس حساب سے ثواب زیادہ۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں بھائی کو بھی آدمی دے سکتا ہے، بشرطے کہ بھائی علیحدہ علیحدہ ہوں، ایک ہی گھر میں اکٹھے نہ رہ رہے ہوں، کیونکہ اکٹھے رہ رہے ہوں گے تو وہی صدقہ پھر اپنے اوپر خرچ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح نہ کرے، یعنی اگر علیحدہ علیحدہ بھائی ہیں تو پھر بھائی کو، بہن کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
لیکن ماں باپ یعنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اسی طرح اولاد جو ہے ماں باپ کو نہیں دے سکتی، تو رشتہ داروں کو زکوٰۃ وغیرہ یا صدقات دینا اس کے اندر زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اگر آپ نیک لوگوں کو دو گے، یعنی جو ایک آدمی ہے جو دین کا متبع ہے، دین کا پابند ہے، لیکن اس کے یعنی کہ دنیا والا انتظام نہیں ہو رہا، کاروبار کے اندر کمزور ہے یا دنیاوی معاملات کے اندر کمزور ہے، اس کی آپ اس کے تقوی کو دیکھتے ہوئے اس کو دو گے تو اس کا اور زیادہ ثواب ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ مدارس والوں کو دو گے، جو بچے صبح سے لے کر صبح تہجد سے لے کر عشاء تک، عشاء سے بھی بلکہ 1-2 گھنٹہ بعد تک قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں، تو اس سے اور زیادہ ثواب ہوگا۔ ایک تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ثواب بھی مل جائے گا کہ تمہارے پیسوں کی وجہ سے کسی کی پرورش ہوئی ہے، کوئی تمہارے پیسوں کی وجہ سے حافظ بن گیا ہے، کوئی عالم بن گیا ہے، وہ آگے دین پڑھاتا رہے گا، تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ یہ مختلف درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی دنیا کے اندر انسان کی بخشش کے لیے مختلف قسم کے بہانے رکھ دیے ہیں کہ کسی طریقے سے انسان میرے قریب آئے صحیح، میں اس کو معاف کروں۔ تو اس مہینے کے اندر یعنی کہ باقی عبادتوں کا بھی ثواب کئی گنا ہو جاتا ہے، اور صدقات کا ثواب بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے اپنے قریبی رشتہ داروں میں، اپنے علاقے کے اندر تلاش کریں۔ بعض جو ہے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ پھیلانے سے گھبراتے ہیں، ان کا بھی آخر میں یعنی کہ خاندانی ہوتے ہیں، عزت ہوتی ہے، عزت نفس ہوتا ہے، وہ مجروح نہیں کرنا چاہتے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اندر سے ان کی حالت بہت کمزور ہوتی ہے، ظاہراً جو ہے وہ یعنی نظر نہیں آ رہے ہوتے کہ یہ کمزور ہے، تو ان کو تلاش کر کر کے ان کو صدقات دیے جائے۔ تو یہ رمضان یعنی ایسا مہینہ ہے۔ ایک اور میرے ذہن کے اندر حدیث آئی ہے، وقت بھی پورا ہے، میں حدیث یعنی کہ وہ بیان کر کے، لمبی حدیث ہے، مختصر کروں گا، وقت پورا یعنی ختم کروں گا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ سے نا تھوڑے فاصلے پر قبائلی علاقوں کے رہنے والے تھے۔ مدینہ کے اندر یعنی عرب کے اندر 2 قسم کے لوگ رہتے تھے، ایک کو اہل وبر کہا جاتا تھا، ایک کو اہل مدر۔ اہل وبر یعنی جو خیمے لگاتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں جھگیاں، ٹینٹ لگا کر خانہ بدوش قسم کے لوگ، ان کو اہل وبر کہا جاتا تھا۔ وبر کہتے ہیں بالوں کے بنے ہوئے خیمے، اونٹوں کے یا بھیڑوں کے بال، ان کی اون کی یعنی رسیاں بنا بنا کر خیمے بنائے جاتے ہیں۔ تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل وبر کے یعنی کہ سردار تھے، اور دوسرا اس کے مقابلے میں اہل مدر تھا، یعنی جو پختہ گھروں کے اندر رہنے والے ہوتے تھے۔ اس طرح کے ہمارے جو دور کے پختہ گھر ہیں، اس طرح کے وہ اس وقت نہیں تھے، یعنی جو پتھروں سے، اینٹوں سے، گارے سے بنے ہوئے گھر تھے، ان کو اہل وبر کہا جاتا تھا۔ خیموں کی بنسبت وہ پختہ گھر ہوا کرتے تھے۔ تو وہ جو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اہل وبر کے سردار تھے۔ وہ اسلام قبول کیا، صحابہ کی جماعتیں جاتی تھی، مختلف علاقوں کے اندر تبلیغ کرتی تھی، بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، ملاقات کرتے تھے، نبی علیہ السلام سے دین سیکھتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام کی مجلس میں آتے تھے تو پھر ان کو صحابیت کا شرف حاصل ہو جاتا تھا، وہ صحابی بن جاتے تھے۔ ورنہ ایک آدھ مثال ایسی بھی ملتی ہے کہ ایک آدمی تھا جو نبی علیہ السلام کو اپنی زندگی میں نہیں مل سکا، نبی علیہ السلام کی زندگی میں تھا، نبی علیہ السلام کی زندگی میں موجود تھا، حضرت غالباً نام تو ذہن سے نکل گیا ہے، بہرحال ایک صحابی تھا۔ تو وہ چل کر آیا نبی علیہ السلام کی طرف، سلام قبول کرنے کے بعد جا کے میں نبی علیہ السلام کو ملوں اور میں صحابی کے شرف کو یعنی کہ صحابی کے عہدے پر فائز ہو جاؤں، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے۔ تو اگر نبی علیہ السلام یعنی نبی علیہ السلام صحابی کے لیے شرط ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھیں۔ عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا تو وہ صحابی ہے، حالانکہ نبی صحابی بھی تھے تو پھر وہ تو نکل جائیں گے۔ تو یعنی نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا، نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، نبی علیہ السلام سے سیکھا، تو وہ صحابی ہوتا ہے۔ تو حضرت قیس بھی مسلمان ہوئے، پھر نبی علیہ السلام کی طرف سفر کیا کہ نبی علیہ السلام سے دین سیکھوں۔ تو جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ اہل وبر کے سردار ہیں۔ مطلب یہ تھا نبی علیہ السلام کا، صحابہ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سردار آدمی ہے، قبائلیوں کا سردار ہے، اس کا احترام کیا جائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اپنے سے بڑا ہو، صاحب علم ہو، یا کسی عہدے پر ہو، یا یعنی کہ با اخلاق آدمی ہو، یعنی کہ نیک صفت آدمی ہو، تو اس کا احترام کرنا یہ بھی اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ یعنی اپنے سے جو بڑا ہے اس کا احترام کرنا، یہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا اس لیے کہ یہ قبائلیوں کا سردار ہے، تاکہ اس کے مرتبے کا، اس کے عہدے کا لحاظ رکھیں، اس کا احترام کریں۔ بہرحال وہ نبی علیہ السلام سے دین سیکھنا شروع ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام سے، کیونکہ وہ سردار تھا، مالدار تھا،
تو اس نے نبی علیہ السلام سے پہلا سوال ہی یہی کیا کہ اے اللہ کے رسول میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، میں اس کو کیسے خرچ کروں؟ اور نبی علیہ السلام کا بھی یعنی آدمی کی نفسیات کو، جو مبلغ ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، وہ آدمی کی نفسیات کو پہچانتا ہے، یعنی پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے، میں اس کو یعنی اسی طرح کا یعنی کہ آگے مسئلہ بتاؤں، اسی طرح زندگی گزارنے کا طریقہ بتاؤں۔ تو بہرحال وہ جو تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کی نفسیات کو پہچان گئے کہ سردار آدمی ہے، مالدار ہے، تو اس کو صدقے کی ترغیب دی جائے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے یعنی اس نے پہلے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کہ میرے پاس یعنی مال ہے تو میں کتنا مال یعنی اپنے پاس رکھ سکتا ہوں جس سے میں اپنی کفالت بھی کر سکوں، اور جو میرے پاس آئے کوئی مہمان تو میں ان کی مہمان نوازی بھی کر سکوں۔ یہ مہمان نوازی بھی بعض ائمہ نے تو لکھا ہے کہ یہ واجب ہے، واجب نہیں ہے تو سنت تو ہے، یعنی کوئی نہ کوئی مہمان آ جائے تو مہمان نوازی یہ برکت ہوتی ہے، اگر کوئی مہمان آ جائے اس کی مہمان نوازی کی جائے، یہ مہمان گویا کہ گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ میں تاکہ مہمان نوازی بھی کر سکوں، اپنی کفالت کے لیے بھی رکھ سکوں، تو کتنا مال بہتر ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 جو ہے یہ بہتر ہے، اور 60 جو ہے یہ بہت زیادہ ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں یہ انسان کے لیے ہلاکت ہے، انسان کے لیے وبال ہے۔ اب یہاں اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ 40 کیا ہے، 60 کیا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں، 100 کی تعداد میں یہ کیا چیز ہے۔ بہرحال حدیث کے آگے پیچھے سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بکریوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے صرف فرمایا کہ 40 بکریاں یعنی گویا کہ یہ بہتر ہیں تیرے حق میں، اس سے انسان گزارا کر سکتا ہے۔ 60 ہوں تو یہ بہت مال والا ہے، اور 100 کی تعداد میں اگر ہوں تو پھر یہ انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ لیکن ساتھ نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا مگر وہ مال جس کے اندر تم اللہ کا حقوق ادا کرو، لوگوں کی کفالت کرو، یتیم غریب مسکین آپ کے پاس ہیں ان کو عطا کرو، تو پھر وہ مال اگر سینکڑوں کی تعداد میں ہے، 100 کی تعداد میں ہے، تو پھر یہ وبال جان نہیں ہے، یہ انسان کے لیے ہلاکت کا سبب نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مالدار تھے، حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مالدار تھے، تو یہ اسلامی تاریخ کے اندر یعنی مالدار آدمی بھی نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار تھے، نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک پر یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر چندے کا اعلان کیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے یعنی جہاد کے لیے چندہ دیا۔ اب ان اونٹوں کی آج کل کے حساب سے قیمت لگائی جائے نا 300 اونٹوں کی سامان کے علاوہ، تو یہ تقریباً 9 کروڑ بنتا ہے، 3 لاکھ کے حساب سے اگر یعنی قیمت لگائی جائے، تو کون ہے ہم میں سے ایک ہی مجلس کے اندر 9 کروڑ صدقہ کر سکے؟ تو یعنی اتنے مالدار صحابہ تھے۔ مال رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، لیکن وہ مال جو ہے آدمی حق طریقے سے یعنی وصول کرے، حق طریقے سے اکٹھا کرے، اور اس کو پھر غلط جگہ پر نہ لگائے، گناہ پر نہ لگائے، اس کا جو حقوق ہیں زکوٰۃ صدقات وغیرہ وہ ادا کرتا رہے، تو یہ مال بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، تو نبی علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر تو یتیموں مسکینوں کا غریبوں کا حق ادا کر رہا ہے تو پھر یعنی کہ تیرا مال زیادہ ہو تو پھر یہ تیرے لیے وبال نہیں ہے۔ تو اس نے عرض کی کہ میں جو ہے غریبوں کی مدد کرتا ہوں، کتنے لوگ آتے ہیں مجھ سے اونٹ مانگ کر لے جاتے ہیں کام کاج کے لیے، اس وقت یہ زمانہ تھا اونٹ وغیرہ گدے یا بیل وغیرہ سے کام لیا جاتا تھا، بوجھ اٹھایا جاتا تھا، تو یعنی جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ لے جاتے ہیں، اور جب تک وہ خود واپس نہ کرے میں ان سے واپس لینے بھی نہیں چاہتا ہوں کہ یار تو میرا اونٹ لے گیا تھا اب واپس کر دوں، یعنی جتنے دن اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ رکھ لیتا ہے، میں کبھی محسوس بھی نہیں کرتا ہوں، میں تو یعنی یہ کام کرتا رہتا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس سے ایک سوال پوچھا کہ اچھا اے کیس تو یہ بتا کہ تو اپنے مال سے محبت کرتا ہے یا رشتہ داروں کے مال سے محبت کرتا ہے؟ تو اس نے آگے سے سردار تھا، اس نے کہا کہ جو میرا مال ہے میں اس سے محبت کروں گا، رشتہ داروں کے مالوں کے ساتھ میرا کیا مطلب، ان کے مال کے ساتھ میں کیوں محبت کروں، وہ ان کا مال ہے، وہ خود اس سے محبت کرے، اس کی حفاظت کرے، میرا جو اپنا مال ہے میں اس کی حفاظت کروں گا، اس کے ساتھ محبت کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کیس تیرا مال وہی ہے جو تو کھا لے یا جو تو اللہ کے رستے کے اندر خرچ کر لے، یہ تیرا مال ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ تیرے رشتہ داروں کا ہے، تو مر جائے گا باقی وارث بن بیٹھیں گے، وہ رشتہ دار یعنی جو تیرے رشتہ دار ہیں وہ وارث بن جائیں گے، وہ ان کا مال ہو جائے گا۔ ہم اپنے علاقوں میں دیکھیں، آپ بھی یعنی کہ پٹھان قبیلے سے ہیں، تو یہ جو ہمارا علاقہ ہے کرم خیل، یہ ہمارے باپ دادوں میں سے کوئی بزرگ ہوگا کرم نام کا یا جو بھی تاریخ ہے اس کی، اگر اب وہ زندہ ہو کر یہاں آ جائے نا، یہ پورا علاقہ اسی کا تھا ایک وقت میں، اب وہ زندہ ہو کر آپ کے اندر آ جائے تو ہم میں سے کوئی شاید اس کو گھر دینے کے لیے، گھر کے اندر کھانا دینے کے لیے بھی راضی نہیں ہوگا، کہے گا تیرا دور تو گیا، وہ کہے گا یہ سارا علاقہ میرا ہے تم نکلو، ہم کہیں گے بس تیرا دور گیا، یہ تو اب ہماری زمینیں ہیں۔
تو دیکھو یہ اس کا مال تھا، لیکن اب ہم اس کے مالک بن بیٹھے ہیں، یہ ہمارا ہو گیا۔ ہم میں سے کوئی ہوگا جو اپنے بزرگوں کے لیے صدقہ کرتا ہوگا؟ کوئی، حالانکہ دیکھا جائے تو دادے کے لیے، باپ کے لیے بھی صدقہ کرنے والے پیچھے بہت کم ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی ماں باپ کو روٹی دینے کے لیے بھی آج کل تو ایسا، اللہ معاف کرے، فتنے کا دور آ گیا ہے کہ اس بات پر بھی لوگ راضی نہیں ہوتے کہ ہم ماں باپ کو کھانا دیں۔ تو پچھلے رہ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا لیا، لذت دنیا کے اندر حاصل کر لی، یا جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ باقی جو مال بچ گئے یہ تو دوسروں کا ہے، دوسرے آنے والے دنوں میں مالک بن بیٹھیں گے، وہ تجھے بھول جائیں گے۔ ایک عرصہ آئے گا کہ یعنی اگر دوبارہ آپ زندہ ہو کر آ جائیں تو وہ تجھے دیں گے بھی نہیں، کہیں گے ہماری اپنی زمین ہے، تو کون آ گیا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یعنی یہ دنیا کی حقیقت بس یہی کچھ ہے کہ جو آدمی اس کے اندر کھائے، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے، بس وہی ہے۔ باقی جو پیچھے رہ گیا بس وہ رہ گیا، دوسرے اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، مختصر اس کا مفہوم بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقے کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک دانہ ہو، آدمی اس کو زمین کے اندر ڈالے، اس میں سے 7 شاخیں نکلیں، پھر ہر شاخ کے اوپر سٹا ہو، اور ہر سٹے کے اندر جو ہے 100 دانے ہوں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے 3 پارے کی۔ تو ایک دانے سے یعنی 700 دانہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی اگر کوئی میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو میں اس کو بڑھا چڑھا کر 700 گنا، اس سے آگے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ آدمی کی نیت کو دیکھتا ہے، اس سے بھی زیادہ کر کے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیتا ہے۔ تو یہ مہینہ بابرکت ہے، اس میں تو اور زیادہ یعنی اس چیز کی ضرورت ہے۔ باقی آگے جو ہے اس مہینے کے اندر آخری عشرہ جو ہے اعتکاف کا آ رہا ہے۔ تو استاد مجھے بتا رہے تھے اعتکاف کے بارے میں بھی تھوڑا بہت بتا دینا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ کے اندر جو ہے آخری جو 10 سال گزارے، ہر سال نبی علیہ السلام اعتکاف بیٹھتے تھے۔ ایک سال نبی علیہ السلام سے اعتکاف رہ گیا تھا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اگلے رمضان میں نبی علیہ السلام 20 دن بیٹھے تھے۔ یہ سنت مؤکدہ بھی ہے، پورے علاقے کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی آدمی کو یعنی مقرر کریں جو ان کی جامع مسجد کے اندر کوئی نہ کوئی ایک آدمی اعتکاف کے اندر ہو۔ پورے علاقے والے یعنی کسی نہ کسی آدمی کو تیار کریں، اس کو فارغ کریں دنیا سے، اس کی ذمہ داری لیں اور اعتکاف کے اندر بٹھائیں۔ لیکن آج کل جو ہمارے یعنی معاشرے کے اندر ہر چیز میں شیطان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ انسانوں کو یعنی گمراہ کروں، تو یہ چیز بھی چل پڑی ہے کہ نوجوان اکثر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر موبائل چلائیں، گپ لگائیں، کھانوں کے انتظام کیے، عبادت کی جگہ پر اور زیادہ شغل جو دوسرے ہیں ان کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز بری ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ ایسا آدمی مسجد میں بیٹھے ہی نہیں جس کا یعنی اعتکاف میں ثواب کے بجائے الٹا گناہ حاصل کر کے مسجد سے جائے۔ تو یعنی ایسے آدمی بیٹھے جو واقعہ اللہ کو منانے والے ہوں، اللہ کو راضی کرنے والے ہوں۔ بس جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔